بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، اس کو ہم سنتے ہیں، اس پر پھر ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم استاذ، کھانا کا مطلب تو تھا ہوتا ہے نا، تو پھر یہاں پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ تھا، مطلب اس کو تو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بہترین نمونہ ہے، اور اس کے بعد آگے بھی لمن کان یرجو جو کہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، تو یہ یرجو فعل مضارع بھی آ رہا ہے، اور پھر لمن کانا بھی آ رہا ہے، کانا تھا، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، کائنڈلی اس کو ایکسپلین کر دیں۔ تو آپ سوال امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ کانا کا لفظ ماضی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے ہمارے ذہن میں، یہی ایک اور عربی کا اسلوب بھی یہی ہے کہ کانا کو عموماً جو ہے ماضی کے لیے ہم بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں البتہ جو کانا کا لفظ آیا ہے وہ صرف ماضی کے لیے نہیں آیا۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر ایک بہت بڑے امام ہیں جو ابھی قریب میں گزرے ہیں، امام محی الدین درویش رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ 5 جو ہیں کانا کے استعمال قرآن مجید کے اندر آئے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ بمعنی الازل والابد، ہمیشہ اور ہمیشگی کے لیے، اور ہمیشہ کی جو حیثیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بھی کانا کا لفظ آیا ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے نمونہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کانا سے مراد جو ہے وہ ہمیشگی مراد ہے، ہمیشہ آپ کے اندر آپ کے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کانا کا لفظ بولا گیا ہے، اس سے مراد پاسٹ کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ آپ میں نمونہ پہلے تھا اور اب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ آپ میں نمونہ ہے۔ دوسرا استعمال کانا کا جو معنی وہی جو معروف ہے کہ جو ہو چکا اور اب نہیں ہے، اس کے حوالے سے بھی آیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے قصے آئے ہیں، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، مدینہ میں اس شہر کے اندر جو ہے نا 9 فساد کرنے والے لوگ تھے، جو حضرت غالباً صالح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ تو اب وہ ایک واقعہ تھا جو ہوا اور ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ اب ختم ہو چکا ہے، وہ آج جاری نہیں ہے، اس کا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عموماً عربی کے اندر ہم جب کانا کا لفظ بولتے ہیں تو اسی معنی میں بولتے ہیں، مگر قرآن مجید کے اندر اس کے مختلف پہلو ہیں۔ اسی طرح سے کانا کا ایک معنی حال کے معنوں میں ہوتا ہے، موجودہ جو صورتحال ہے، جیسے فرمایا سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اب یہاں پر بھی کانا کی جو شکل ہے، کنتم کی شکل میں کانا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہا جا رہا تم بہترین امت تھی، ٹھیک ہے، تم بہترین امت ہو، تو یہاں پر حال کے معنوں میں آتا ہے۔ چوتھا معنی جو ہے وہ کہتے ہیں مستقبل کے معنوں میں بھی کانا کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس دن سے بھی ڈرتے ہیں جو قیامت کا دن ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں۔ سورہ الانسان کے اندر یہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو وہاں پر فرمایا ابھی وہ دن آیا نہیں ہے قیامت کا، لیکن اس کے لیے فرمایا وَكَانَ، ٹھیک ہے، وہ جو دن جو ہے وہ ہوگا، وہ اس کا جو شر ہے وہ بڑا ہی زبردست، اور اس کا شر جو اہل کفر ہیں، جو جہنم میں گرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ بڑا ہی بھیانک ہوگا اور بہت زیادہ ان کو تباہ کرنے والا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے 5واں معنی کانا کا بمعنی سارا کے آیا ہے۔ سارا کا مطلب ہے ہو گیا، یہ کسی ایک صورتحال سے دوسری صورتحال میں تبدیل ہو جانے کے لیے بھی کانا کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ٹھیک ہے۔ تو اب شیطان کے بارے میں جو ہے نا یہ ایک بات کی گئی ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا، ٹھیک ہے، ابلیس جو تھا وہ کافروں میں سے تھا، تو ابلیس پہلے تو مومن تھا،
ٹھیک ہے، اور پھر وہ کافر ہو گیا، وکان من الکافرین. تو ابلیس جو ہے وہ اس واقعے کے اندر پھر وہ کافروں میں اس کے بعد اس کا شمار ہونے لگا. پہلے وہ فرشتوں کے اندر اس کا شمار ہوتا تھا اور نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. پھر وکان من الکافرین یعنی صار من الکافرین. ٹھیک ہے، تو یہ 5 معنوں کے اندر یہ کانا کا جو استعمال ہے یہ آیا ہے. اچھا، یہی جو سوال ہے جو اس بچی نے کیا ہے، یہی سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا گیا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. سعید بن جبیر کہتے ہیں قال رجل لابن عباس، ایک آدمی نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ میں قرآن مجید میں کچھ ایسی باتیں پاتا ہوں جو مجھے سمجھ نہیں آتی، اور اس کے اندر ایک آیت ہی اس نے پڑھی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کانا، ٹھیک ہے، کانا کے لفظ کے ساتھ. تو غالباً اس نے یہی کہا، سوچا نا ذہن میں اس کے یہی آیا، شیطان نے ڈالا کہ اللہ تھا، ٹھیک ہے، اور عزیزاً حکیمہ سمیعاً بصیرہ، اللہ کی جتنی صفات آئی ہیں ان کے ساتھ یہ کانا کا لفظ موسٹلی قرآن میں آیا ہے. تو اب اس نے سوال کیا فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى، یعنی گویا وہ تھا اب وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کانا تو عموماً عرب کی زبان میں ایسے ہی بولا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، کانا والدی رحمہ اللہ یسکن فی البیت، میرے والد جو تھے اس گھر میں رہتے تھے، یعنی رہتے تھے، اب نہیں رہتے، تو اللہ کے پاس چلے گئے، تو کانا کا لفظ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، یہ عرب اس طریقے سے بات کرتے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو کانا کے لفظ کے ساتھ جو اپنی صفات بیان کی ہیں، سما نفسہ ذالک، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو یہ ناموں کے ساتھ تسمیہ اپنا ذکر کیا ہے، اپنے جو نام ذکر کیے ہیں اور ان کے ساتھ کانا لگایا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ماضی تھا. ٹھیک ہے، وہ صفات سے اب بھی ویسے ہی متصف ہے اور یہ ابد اور ہمیشگی کے لیے دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت ابن عباس نے ان کو سمجھایا. اچھا، ایک معنی علماء کی ایک جو جماعت ہے وہ یہ معنی بھی لیتی ہے کہ قرآن مجید میں کانا کا لفظ جب آتا ہے، خاص کر کے اللہ کی صفات کے ساتھ یا ایسی چیزوں کے ساتھ، تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں وہ کسی بھی زمانے کو بیان نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، زمانے سے وہ خالی ہوتا ہے، صرف وہ صفت بیان کرتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس رائے کو اختیار کیا ہے کہ اللہ کی صفات کے ساتھ جب بھی یہ لفظ کانا کا آئے گا تو اس سے مراد جو ہے وہ کوئی زمانہ نہیں ہوگا، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل. ٹھیک ہے، بلکہ وہ صرف اس صفت کو بیان کرنے والا ہوگا. تو یہ مختلف جو ہیں توجیحات ہیں، لیکن سب سے جو مضبوط بات ہے وہ یہ ہے کہ کانا کا، جیسے شیخ درویش نے بتایا کہ استعمال جو ہے قرآن مجید میں 5 پہلوؤں پر ہوا ہے، جس میں کبھی وہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی وہ حال کے لیے، کبھی وہ مستقبل کے لیے، کبھی وہ تبدیلی کے لیے. ٹھیک ہے، کہ ایک سچویشن کی جو ہے جب چینج ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہی معنی درست ہے. تو جزاک اللہ، آپ نے یہ سوال کیا. میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جو بھی سوال ہمارے بچوں کے ذہن میں آئیں، آپ لوگ ہم سے ضرور اس نمبر پر، واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور ہم سے ضرور یہ کویسچنز جو ہیں وہ کریں. ہم انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید سے ریلیٹڈ احادیث سے متعلق جو بھی سوالات ہیں اس کے جوابات اسی طرح دیتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر.